چما پھیر تیرے لب کھل ویسا جدا تو آسی میرے دل دی مادڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسا جدا تو آسی تے جڑی گزری میں اجڑی دے دکھ بھل ویسا جدا تو آسی آزاد میں کملی کو جی کو لگ بھل ویسا جدا تو آسی کیونکہ تیرا نام سمان ہے سفریدہ یا رسول اللہ تھوڑا نام سمان ہے سفریدہ تھوڑے نام کو شام سویر چما تھوڑے نام کو ادب تو ہاتھ راکے بل ہاتھ اپنے بہو دیر چما تے قرآن دے وچ ہے شان تہاڈی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قرآن سارا تھوڑی شان اندر ہر لفظ دی زبر تے زیر چما میرے لب ارشد کا پھورتا نہیں پر حسرت ہے تھوڑے پھر چما بعد از حمد و صلات گرامی قدر حضرات، آج کی یہ خوبصورت اور وقار محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل میرے مشفق مہربان میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فاروق جامی صاحب زیدہ اقبال ہوں، اللہ پاک آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرماوے، علم سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرماوے۔ آج کی یہ محفل پاک کے بانی جناب رانا محمد اکرم صاحب اور آپ کے بیٹے اور آپ کے برادران جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا، یقیناً کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، آپ کی تھکاوٹ کا بھی مجھے احساس ہے اور میں بھی مغرب کے فوراً بعد کا یہاں آیا ہوا ہوں، کچھ دیر بعد میں پہنچ گیا تھا، لیکن دیر کافی ہو چکی ہے۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ علامہ صاحب کا جیسے علمی خطاب ہو رہا ہے اسے ہی سنا جائے، اسی پہ اکتفا کر لیا جائے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص، چند منٹ کی چند لمحوں کی آپ کے درمیان حاضری ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کروں، نظریہ بیان کروں تو میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عاشق مومن ہر کام کے اندر تھک سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ چل جائے گا آپ کے چہروں سے، میں بھی سفر کر کے آیا ہوں یقیناً آپ کو آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے کہ میں بھی جاؤں 206 یا 106 ہی کون سے کہتے ہیں 106 ML فتح پوری، اس کا نام میں نے بھی سنا ہوا تھا۔ یہ عالی شان مسجد بنائی ہے، عالی شان لوگ ہیں، حضور کے عاشق ہیں، پتہ تو ابھی چلے گا نا۔ عاشق کا کسی ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ عاشق ہیں، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کا عشق بتاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر آپ فرما رہے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ ہی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں، دولت نہ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کے اندر، میرے محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر صرف اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجا لے تو میں علی اس کی جنت کا ضامن بن جاؤں۔
علی کو ماننے والے بیٹھے ہو، صدیق کو ماننے والے بیٹھے ہو، جو حاضری ہوگی میں بھی کوشش کروں گا محبت کے ساتھ۔ علامہ صاحب جانتے ہیں آج کل کی جو مصروفیات ہے، گلے علامہ صاحب کا گلا آپ دیکھ رہے تھے، یہی عالم ہے ہر کسی کا تقریباً۔ خطابات کا سلسلہ شروع ہے لیکن بس لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتا۔ یہ کس چیز کی محفل سجائی ہے؟ آقا کے میری آنکھیں بند ہیں، میں صرف آپ کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، کچھ آنکھیں بند کر، مزاج اپنا اپنا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، کون کون حضور کا عاشق ہے جو میری باتوں کا جواب دیتا جائے گا کہ یہ کس چیز کی محفل ہے؟ آقا کے بولیے بولیے آخری بندے تک پی ٹی آئی کا نعرہ لاؤنا ہوئے تو ساڑھے ہاتھ بھی بلند ہوندن تو جھنڈے بھی بلند ہوندن، نون آلیاں دا نعرہ ہوئے ہاتھ بھی بلندن جھنڈے بھی بلندن، زرداری تے اتی باری دا دوبارہ باری تے ستویں باری تے پتنی اٹھویں باری دا ذکر ہوئے تو ساڑھے نعرے ہاتھ بلندن۔ جدو محبوب کا ذکر آوے ہاتھ تھلے نہیں، عاشق انج نہیں ہوندے، عاشق گنج بج کے جواب دینا۔ ہاں اب سب حضور کے عاشق ہوں، مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، رانا اکرم صاحب پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، اپنے نبی کا ذکر سننے آئے ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کس کا ذکر ہے، یہ کس کے میلاد کی محفل ہے؟ یہ مولوی صاحب نے ایجاد کی ہے، فروخ صاحب نے ایجاد کی ہے، آصف باروی کی ایجاد کرتا ہے؟ نہیں، اور میں آپ کو ترمذی شریف کے اندر لے جانا چاہتا ہوں۔ علماء کا مجمع ہے، علماء بیٹھے ہیں، تو میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے حدیث پاک ابتدا میں سنانا چاہتا ہوں۔ اور اسی میلاد پہ رانا اکرم صاحب آپ خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں جتنے اس محفل میں آئے ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ اردو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اس لیے میں نے اردو کا انتخاب کیا ہے۔ چلو درمیان میں کوشش کروں کہ ہو سکتا ہے پنجابی بھی بیچ آ جائے۔ حضور مسجد نبوی کا سین ہے، بس میں تقریب شروع ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی کا سین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کر آئے، روایت کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کے آئی عشاء کی نماز کے بعد۔ مسجد کے اندر جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح کچھ صحابہ بیٹھے ہیں گروہ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں۔ حضور علیہ السلام کون ہے؟ حضور علیہ السلام وہ نبی جس نبی کا آج میلاد منائے بیٹھے ہو، وہ تاجدار انبیاء، تاجدار ختم رسول، آپ تشریف لے کے آئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ نماز کافی دیر سے گزر چکی ہے، جیسے آپ عشاء کافی دیر سے پڑھ چکے ہو، یہ کیوں بیٹھے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ کس چیز کا مجمع ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رانا اکرم صاحب یہ جڑے زبردستی آئے انہیں نے میرا خیال ہے گھر بھیجیے، جڑے محبت میں بیٹھن چلو چار ہومن تو ستھرے نا حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہومن پتہ تو لگے نہ بیٹھے نے یا ساڈا سفر تے ویکھو، اساں تہاڈا چہرہ ویکھن آیا تساں تلے پہ وے دیو، یہ سونے چہرے وکھا کے آکھو سبحان اللہ۔ کہ رانا صاحب کو پتہ ہے انہاں نے ایک دفعہ پہلے سنیا، میں شعر بھی سونے پڑھ لینا، میں پڑھاں گا شعر بھی میں تساں ساڈی قوم شعراں دی عادی ہو گئی، شعر بھی میں آنند، لیکن حضور دی حدیث دی کیڑی حضور دی حدیث دیاں بڑیاں شان ہیں۔ حضور نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا کس بات پر؟ آج اللہ کا شکر یاد آ گیا۔ عرض کرتے ہیں آقا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا وضحا کے مکھڑے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ میلاد مولوی صاحب سے پوچھئے گا، یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میلاد کس کو کہتے ہو؟ میلاد وہی ہوتا ہے جس میں محمد مصطفیٰ کے خط و خال کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے اٹھنے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے بیٹھنے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے کھانے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے پینے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے چلنے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے بات کرنے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے وضحا کے مکھڑے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی عنبری زلف کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی بازار القدر کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، حضور کے حضورین کا ذکر ہو، حضور کی سماعت کا ذکر ہو۔ ہم سنی بریلوی الحمدللہ اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اسی لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو؟ میں بڑے میٹھے انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ نہ رہی تو مجھے دکھ رہے گا پورے سفر میں، اگر آپ نے توجہ کی پورے سفر میں آپ کو دعائیں دوں گا، سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آپ
آپ اٹھیں گے انشاءاللہ رانا اکرم صاحب اتنا اٹھے نا تو تسا آنکھیں کے بعد بھی صاحب انہوں نے اٹھایا نہیں نبی دا ذکر ہوئے نبی دا دیوانہ ستا ہوئے یہ ہو نہیں سکتا حضور نے پوچھا کیا اسی لیے بیٹھے ہو عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے صرف اسی لیے بیٹھے ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے کوئی شک تھا توجہ میری طرف حضور نے فرمایا مجھے شک نہیں تھا بلکہ میں آپ کو خوشخبری سنانے توجہ میرے پاس حضور نے فرمایا میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ ابھی اللہ کے پیامی حضرت جبریل امین میری بارگاہ میں آئے تھے آ کر کہا یا رسول اللہ جو تیرے دیوانے جو تیرے محبوب جو تیرے عاشق مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تیرے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کو جا کے مبارک دو کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے نبی کا میلاد بنا رہے ہو رب عرش پہ تمہارے تذکرے کر رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ جاگیں کہ نہیں جاگیں جڑے جڑے جاگے ہو آپس مان جڑے حالی سوتے نے انہوں نے ہاتھ چوک ہاتھ کسی دی جیب تے نہیں مارن لگے ہاتھ جگائی نہ بدل آئی نہ کہ کس کا مانے علامہ صاحب بیٹھے ہیں حافظ صاحب بیٹھے ہیں باقی بھی حافظ کرام اتنے حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے انہوں نے پوچھو میدان عشری زبان پہ تالا لگ جائے گا یہ ہاتھ جواب دیں گے کسی کا ہاتھ آکھے گا مولا میں پی ٹی آئی سے بڑے بڑے جھنڈے چکے کوئی آکھے گا مولا میں نواز شریف سے بڑے جھنڈے چکے کہ مریم بی بی سے جھنڈے چکے میں زرداری سے جھنڈے چکے کہ چھیالے ہو کہ در تو ہاتھ اللہ دی بارگاہ ہے گواہی دینا کہ آخر مولا کسے بیمان دے نعرہ نہیں لایا اگر نعرہ لایا ہے کہ چھے چکری مسجد میں کہ تیرے نبی دے نعرے لائے یہ کیڑی گل ہے بھئی نبی دا ذکر ہوئے دیوانے ستے ہوئے دیوانے ایک ٹینڑی ہے ایک چھوٹی جی رانا اکرم صاحب ایک چھوٹی جی ٹینڑی اڑ دی آندی ہے بلا بلدا ہوئے سکون انہوں نہیں آندا کدے اڑ کے اڑے لگ دی ہے کدے اڑ کے اڑے لگ دی ہے میں پوچھا کیوں وجہ کیا ہے کہ این دی دیوانی ہے نا لائٹ دی دیوانی ہے دیوانی ٹکرا مار مار کے مر جاندی ہے صبح تک موئی ہوئی ہوندی ہے لیکن اٹھ کے اڑ کے لائٹ کے سائیڈ تے نہیں ہوندی یہ عاشق تے پروانے دی ڈیوٹی ہے ذکر مصطفیٰ ہوئے بندہ کٹ جائے زبان خاموش نہیں چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور جا گئے ہو میں ڈیوٹی نوکری شروع کرا علامہ صاحب کی موجودگی کے اندر بڑی بات راتنا علامہ صاحب بہت قابل عالم دین نے بہت قابل عالم دین میرے استاد بھائی نے جڑے ادارے تو پڑھ کے آیا نا تمہاروں نہیں نہ پتا سکے ٹکر بندے کھا دے ہو نا جلے صبح شام پروتیاں روٹیاں بھاجیاں سالن کھا دے ہو نا تو پھر انہوں پتا ہوتا دین کی قدر کی ہے ہاں اساں تے گھر رہ کے آتے نا مولوی یہ کیڑی شے تے جنازہ پیو دا ہوے تے آویں مولوی صاحب اس ویلے پتہ لگدا ہے تو ہن جا کے میں کسی اور پاسے نہ نکل جاواں نا میرا سفر بڑا طویل ہے ویکھو ٹائم بھی ویکھو تے میرا سفر بھی ویکھو آخری بندے تک ایک دفعہ سبحان اللہ سنو میں ڈیوٹی شروع کر نہیں آخری سائیڈ والے حالی رہ گئے اس پاسے والے بھی رہ گئے آخری بندے